ہم بات کرتے ہیں پاکستان دا گرانڈ پاکستان پیویلین ایٹ دبئی ایکسپو 2020 اور اس کے چرچے پوری دنیا میں ہیں لٹرلی. ویسے تو بہت زیادہ عوام الناس میں نہیں پتہ لوگوں کو راشد رانا صاحب کا, لیکن جو آرٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں لوگ, جن کو تھوڑا سا بھی شوق ہے آرٹ اور آرٹسٹ کے بارے میں معلومات رکھنے کا, وہ راشد رانا صاحب اور ان کے کام سے بڑی اچھی واقفیت بھی رکھتے ہیں اور اس کام پر بڑا فخر بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کا ایک پاکستانی آرٹسٹ, ایک لاہور سے تعلق رکھنے والا آرٹسٹ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا ہے. بے شک. اور ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جس ایونٹ کی بات کر رہے ہیں جی, یہ دبئی میں دنیا کا سب سے بڑا تجارتی اور ثقافتی ایونٹ ہے دبئی ایکسپو 2020. اور 2020 سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہونا لاسٹ ایئر تھا, لیکن کووڈ نے دنیا بند ہی کر دی, تو لہٰذا سارے وہ ایونٹس جو پچھلے سال ہونے تھے وہ اس سال لیکن اسی نام کے ساتھ 2020 کے ساتھ ہی آ رہے ہیں. 1 اکتوبر کو جی اسٹارٹ ہوا ہے. رنگا رنگ تقریب میں 192 ممالک جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں, لیکن پاکستان پیویلین جو ہے اٹ جسٹ اسٹینڈس آؤٹ. جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں اور جو آپ لوگ ہمیں کلپنگس وغیرہ بھی بھیج رہے ہیں اس پہ یہی پتہ چل رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں آلریڈی لائنیں لگی ہوتی ہیں پاکستان پیویلین کو دیکھنے کے لیے. اٹ جسٹ اسٹینڈس آؤٹ. ٹو بی آنیسٹ اتنا خوبصورت اس کا بیک گراؤنڈ بنے گا, جب انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا جانے کا. if we get a chance. ابھی ہم راشد رانا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں at Geo پاکستان, at Geo News. راشد, it's an honor to have you over. راشد صاحب ہم کہہ رہے تھے, لیکن راشد نے ہمیں بریک میں انسسٹ کیا کہ ہم انہیں راشد کہہ کر ہی پکاریں. ویسے تو ہماری خواہش ہے کہ ہم صاحب ہی کہیں, because you know we have been a fan, we admire his work. راشد, it's an honor to have you over. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ how did this all start? کیسے؟ certainly جو آرٹ سے وابستہ ہیں لوگ وہ آپ کے کام سے واقف ہیں, لیکن اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے اس پیویلین کے لیے کام کرنا, پاکستان کی نمائندگی آن دس اسکیل کرنا, سرٹنلی کیسے یہ سب کچھ پاسبل ہوا؟ جی, it all started, first of all thank you, it's wonderful to be here. It all started almost 3 years ago. میرے پاس آئے کراچی سے یاور جیلانی صاحب اور محبوب خان. they are part of the creative review committee, اور ان کے ساتھ شاید عبداللہ صاحب تو نہیں تھے, وہ بھی پارٹ اس کا حصہ ہیں. the entire project has been in a curatorial committee جو has been led by him. so انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پاکستان کا پویلین بن رہا ہے اور اس کا جو بلڈنگ ہے وہ تو پہلے سے ڈیزائن ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آرٹ فارم میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ اٹریکٹ کر سکے ویورز کو. یو نو کہ یہ جو اس طرح کی نمائشیں ہیں, جو ایکسپو ہے, یہ اٹس ناٹ پیورلی تجارتی نمائش. یہ اصل میں ملکوں کو موقع ملتا ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا ایٹ دی دس گلوبل اسٹیج, کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کر سکیں, اپنے آپ کو برانڈ کر سکیں. اور ہمارے ملک کو تو خاص طور پہ ضرورت تھی اور ضرورت ہے, کیونکہ we have been a bad brand. we have been in bad news for last couple of decades. ہمارے ملک کی پرسیپشن بڑی فرق ہے دنیا میں. تو یہ ایک ہمارے لیے سنہری موقع تھا کہ اس نمائش کے تھرو, وہاں پہ پاکستان پیویلین کے تھرو, ہم اپنے آپ کو اس پرسیپشنز کو جو دنیا کی ہمارے بارے میں ہیں اس کو ہم چینج کر سکیں. اور بخوبی آپ نے چینج کیا ہے. کہ آپ کا رول یہ ہوگا. جی کیری آن. انہوں نے کہا کہ آپ کا جو رول ہے, آپ کا جو رول ہے وہ ایکسٹیریئر فارم کا ہے, کو ڈیزائن کرنے کا ہے ایز این آرٹسٹک انٹروینشن. تو بنیادی طور پہ میرا جو مینڈیٹ تھا, جو ذمہ داری تھی, وہ آرکیٹیکچر کو آرٹ فارم میں چینج کرنے کی. ایکسکیوز می. جی اچھا, زبردست. جی ہم اس کی فوٹوز ویڈیوز بھی چلا رہے ہیں, اور آف کورس سوشل میڈیا پہ لوگ اب اتنے سیوی ہیں کہ ان کو بڑی اچھی طرح پتہ بھی چل جاتا ہے. سو وی آر لوکنگ ایٹ دس انسٹالیشن, اور فرام واٹ وی ہیئر اینڈ ریڈ, یہ کوئی 24,000 ایلومینم پینلز ہیں جو آپ نے ساتھ لگایا ہے, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اور یہ جی اس کی تھیم یونٹی آف آل دیٹ اپیئرس. تو یہ گریٹ آنر دیٹ یو گاٹ دس تھنگ, یو گاٹ اٹ ٹو ڈو. لیکن پھر سوچنا بھی پڑا ہوگا کہ اب چیز اتنی لارجر دین لائف ہو, آؤٹ آف دا باکس ہو, کہ لوگوں کی نظریں ٹھہر جائیں اس پہ. تو اس کے حوالے سے بتائیے گا. Sorry, I'm a little unwell, so excuse me. That's fine. I know you're overworked, you have been traveling back and forth. اگر پانی راشد کے پاس ہے, بالکل پانی بھی ہم اپنی ٹیم کو, بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم
چلیں آپ پانی پئیں, ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اور ذرا بیک گراؤنڈ بھی دے دیتے ہیں کہ زبردست اس کی تھیم بھی ہے, اس کی لک بھی ہے, کہاں یہ جا رہا ہے. اور راشد ہمارے ساتھ, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ پینلز جو ہیں یہ کوئی بھی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے, تو فریکشنل ڈفرنس ہے تھوڑا سا. جی راشد امپریسڈ ہوں, آپ لوگوں کی آلریڈی کافی ساری ریسرچ ہے اور آپ بڑا اچھا آپ نے انٹرپریٹ کیا اس کام کو. راشد چلیں, اب آپ کو یہ ٹاسک مل گیا, اس کے بعد آپ نے کیا سوچا؟ سب سے پہلے یہ بتائیے, آپ کے پکچر موزیک, آپ کے کولاجز بہت مشہور ہیں, لیکن اس کے لیے کیا کلر تھیم جو نظر آ رہی ہے ہمیں وہ ایسے ایک دن میں آ گئی یا پھر there is a thought process behind it? Oh no, there is always a thought process. یہ تھا, کوشش تو یہ تھی, جو گول تھا کہ یہ اٹریکٹ کرے کراؤڈ کو, اور بیکاز وہاں پہ 190 کے قریب ممالک ہوتے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے ڈیزائن, اور انہوں نے دکھائے بھی تھی کچھ ویژولز بھی ہمیں دکھائے گئے کہ جو آلریڈی پلان تھے, یو کے کا پویلین اور لوگوں کا پویلین, اور ہمارے ریسورسز بھی کم, اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایسی کوئی چیز کرنا تھی کہ جو ان کمپیٹ کر سکے, بیکاز یو ہیو ٹو برنگ کراؤڈ ٹو دا پویلین. سو دیر فور آئی تھاٹ کہ ایسی کوئی چیز ہو جو کہ جو ایک اپنا اظہار تو اس کا ہو, لیکن وہ جو اس کی سراؤنڈنگز ہیں اس کو اور آڈینس کو بھی اپنے اندر ایبزارب کرے. تو میرا ایک ماضی میں ایک میرا کام ہے جو کہ جس کے اندر ریفلیکٹیو سرفیس اور پرنٹڈ امیج اکٹھا سائملٹینیسلی یوز ہوا ہے, اور اس کو میں نے سوچا, اس کو بنیاد بنا کے میں نے یہاں پہ اس کام کو ترتیب دیا, جس کے اندر پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا اور ایکسپیکٹیشن بھی شاید یہ تھی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ میں کئی ماضی میں فوٹو موزیکس بنا چکا ہوں جس کے اندر میکرو امیج اور مائکرو امیج کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے, تو وہ بنیاد تو رہی یہاں پہ بھی. لیکن جو اس کے علاوہ آئی تھاٹ کہ بہت سارے امیجز جو ہیں وہ بلڈنگ کے اوپر شاید اچھے نہ لگیں. بلڈنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ, اٹ ہیز ٹو ریمین آرکیٹیکچرل فارم, اور دھیمے انداز سے سٹل طریقے سے کسی طرح سے جو بات کہنی ہے وہ کہہ دی جائے. اچھا راشد, اس میں پھر دین دیر از اے میسج ان دیئر ایز ویل, بیکاز جو ہمیں ابھی تک انفارمیشن مل رہی ہے, اینڈ آف کورس ایوری تھنگ از آف دا رپورٹس اور لوگوں کے کامنٹس وغیرہ جو وزٹ کیا, یونٹی آف آل دیٹ اپیئرز. مطلب نیچرلی آپ نے پاکستان کی ایک ڈائیورسٹی بھی دکھانی ہے, پاکستان کا ایک کلچر کو بھی نمایاں کرنا ہے. وی آر ان اے فارن لینڈ ویئر یو آر شو کیسنگ یور کنٹری, yet it looks very modern as well, and yet it looks very modern like it's a part of the 21st century. مطلب یہ ایک چیلنج کو آپ نے کس طرح پھر پورا کیا؟ دیکھیں, آپ نے ماڈرن کا لفظ استعمال کیا, شاید کنٹمپری کا لفظ زیادہ اپروپریٹ ہو. اور جی, میرا اس میں ایک میرے کام میں میری ٹیچنگ میں, آرٹ ٹیچنگ میں, میرے اپنے کام میں ایک میرا جو ورک فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت نیشن دیٹ ہیز واز کالونائزڈ ان دا پاسٹ, کہ ایک ایسی قوم جو گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہے, ترقی پذیر ہے, وہاں پہ عام طور پہ یہ ایک ہوتا ہے ٹرینڈ کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں آگے بڑھنے کے طریقے کے لیے, یا تو اپنے ماضی میں اگر آپ کا عالیشان ماضی ہو جو کہ ہمارا ہے, اس میں ریفیوج ڈھونڈ لیتے ہیں, اس کو ایمولیٹ کرتے ہیں, اس کو ریوائیو کرتے ہیں, یا پھر جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں یا وہاں کی جو ایگزامپلز ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویئر ایز آئی بلیو کہ آپ بڑے آسانی سے ایک تیسرا راستہ لے سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک آپ اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں. ماضی, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر سارے آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں. آپ سب چیزوں سے واقفیت رکھتے ہوئے اس کو ایک آپ کا کام ان سب چیزوں کا سنتھسس ہو سکتا ہے وداؤٹ ٹرائنگ ہارڈ ٹو کنفارم ٹو اینی تھنگ. سو بالکل فریش اپروچ لینے کی ضرورت ہے. اس سے ہم اپنی نئی لیگیسیز بنائیں گے, نئی ٹریجیکٹریز بنائیں گے, اور ماضی اور کسی کی تقلید میں ہم نہیں پھنسے رہیں گے. تو میرا یہ اپروچ ہمیشہ سے میرے کام میں رہی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی کیا کہ اس کو یہ نہیں کوشش کی فورسفلی کہ اس میں سو کالڈ کہ پاکستان کا طرز تعمیر ایسا ہے یا پاکستان کا آرٹ ایسا ہونا چاہیے, ایسی کوئی چیز ہے بھی نہیں. بیکاز ہماری زبردست ایک خوبی پاکستان کی ہے کہ ہم ویری ڈائیورس کنٹری, یہ آپ کی بڑا زبردست آپ کا ویژن ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ ہیز بین ٹرانسلیٹڈ, اینڈ نو ونڈر جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں hundreds and thousands of people are flocking to see this pavilion. ہما ایک سوال جس کا راشد نے خود ہی جواب دیا تو میرے ذہن میں تھا, ہم جب بھی پاکستان کے ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں نا, وہ ٹپکل مغل آرکیٹیکچر وہ ساری چیزیں
چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور پاکستان کو اسی طرح اسی روشنی میں دکھایا بھی گیا ہے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں وہ شاندار ماضی تو ہے ہمارا, لیکن اس میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آگے بھی بڑھنا چاہیے. You have definitely broken the mold there. تو یہ لوگوں کا یہ فٹ فال جو ہے یہ بتائیے گا, اور تھوڑا سا کیونکہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگوں کو چانس نہیں ملا وہاں دبئی جا کے دیکھنے کا, اور موسٹ پرابلی ملے گا بھی نہیں. تو you are the best person to tell us, give us a bit of a comparison about other installations over there and how Pakistan's pavilion stands. Gee, the response we are getting, it's just overwhelming. I knew that that we will get a good response. جو ہماری ٹیم نے کام کیا, سب نے, ہمیں یہ اندازہ تو تھا, لیکن یہ جو رسپانس ہے یہ ہماری توقعات سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے ہے, بیکاز 190 ممالک ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ان ملکوں میں بعض بہت ایسے ملک ہیں جن کے پاس بہت ریسورسز اور بہت ذرائع ہیں جو کہ ہمارے پاس اس طرح کے نہیں ہیں. تو ہمارا ملک کا نام, کئی لوگ تو اس کو بیسٹ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ون آف دا ٹاپ 5 میں کئی پبلیکیشنز کہہ رہی ہیں. دیٹس آئی تھنک ہیوج تھنگ فار اس. Indeed. Huge thing for us. اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو میرے ذمہ داری تھی, یہ باہر کے ایکسٹیریئر کو ایک آرٹسٹک انٹرونشن کی طرح دیکھنے سے تھی کہ بلڈنگ کو, ایک عمارت کو ایک آرٹ میں چینج کر دیا جائے. دیٹ واز مائی مینڈیٹ. لیکن جو اس کے اندر نمائش ہے وہ اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے, بیکاز میرا اس فارم کا رول ہے کہ وہ لے کے آئے لوگوں کو اس بلڈنگ میں. لیکن جب وہ اندر آئیں گے تو نور جہاں بلگرامی جو ہیں انہوں نے ایک نمائش اندر کیوریٹ کی ہوئی ہے جس میں بے شمار باقی جو ہمارے ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں, فلم میکرز ہیں, اسکلپٹرز ہیں, پینٹرز ہیں, ان لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ملٹی میڈیا آرٹسٹ ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اندر ایک بہت ہی زبردست جرنی ہے جو کہ آئی ایم شیور میڈیا, سوشل میڈیا پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل, آئی واز لوکنگ ایٹ دی وال, اس میں شیش میں کو ریپلیکیٹ کیا گیا ہے. جی بالکل, اور ساتھ ساتھ ہم راشد دکھا بھی رہے ہیں آن دی اسکرینز تھوڑا سا فرام دی ان سائڈ, بیکاز جو فرنیچر وہاں یوز ہوا ہے, دا فوڈ, پیپل آر ریونگ اباؤٹ دا فوڈ ایز ویل. ایوری تھنگ لکس ایبسلیوٹلی اسٹننگ اینڈ ویری آرٹسٹک, بہت ہی فیوچرسٹک, آرٹسٹک, کنٹمپریری از دی ورڈ جو آپ نے یوز کیا. کرنا ہے میں نے کرنا ہے. جس طرح سے میں نے جو آؤٹر فارم ہے, ایکسٹیریئر فارم ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سیلیبریشن ہے ہمارے ملک کی ڈائیورسٹی کی. بے شک ڈائیورسٹی جو کہ ہر نوعیت کی ڈائیورسٹی, چاہے وہ زبانیں ہوں, چاہے وہ قومیتیں ہوں, چاہے وہ مختلف نسل کے لوگ ہوں, رنگ و نسل کے لوگ ہوں, مختلف ٹوپوگرافی, کلائمیٹکلی, جیوگرافکلی, ہم ون آف دا موسٹ ڈائیورس کنٹریز ان دا ورلڈ. تو یہ اس کی صرف سیلیبریشن ہے جو میرا کام ہے. اور اندر کی جو جرنی ہے جو نور جہاں بلگرامی نے کیوریٹ کی ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ڈائیورسٹی کی ہی سیلیبریشن ہے. ہم اپنے پاسٹ کو جو ہم ہیں اس کو مکمل طور پہ اون کر رہے ہیں. جب ہم ریکگنائز کرتے ہیں, دیکھیں ہم بہت سملر بھی ہیں ایز اے نیشن, جو لوگ اس ملک میں بستے ہیں, لیکن وہ مختلف بھی ہیں, وہ مختلف ویوز بھی رکھتے ہیں, مختلف مذہب کے بھی ہیں, مختلف اسکول آف تھاٹ کے ہیں. اس کو ریکگنائز کرنا اور اس کو چیریش کرنا ہی یونٹی کی بنیاد ہے. اینڈ ہینس دا ٹائٹل جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس کام کا ٹائٹل ہے یونٹی آف آل دیٹ اپیئرز, جس کا میں اردو میں آپ کو ترجمہ بتاتا چلوں, وحدت الشہود جسے ہم کہیں گے. زبردست راشد, بہت ہی زبردست لگا آپ سے بات کر کے, اور جو آپ کا کام ہے دیٹ از بیوٹیفل, اینڈ تھینک یو فرام دا پیپل آف پاکستان کہ آپ نے باہر دبئی میں جہاں اتنا کمپٹیشن ہے وہاں آپ نے اس قسم کی جو چیز ہے وہ کیوریٹ کی ہے. بہت بہت شکریہ راشد, بیسٹ آف لک ٹو یو.